أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
وهو خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور کافر لوگ کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کو جب یہ سب ظالم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے اور ان میں سے بعض لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر بات ڈال رہے ہوں گے، وہ لوگ جن کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہو جاتے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، بلکہ تم ہی مجرم ہو. اور وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ بلکہ رات اور دن میں مکاری ہوتی رہی جب تم ہمیں حکم دیتے رہے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے ہم مثل بنا دیں. اور جب یہ سب لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے ان کافروں کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو یہ کرتے رہے تھے. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر وہاں کے عیاش لوگوں نے کہا کہ جو دین تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے نزدیک قرب کا درجہ بڑھانے والی ہوں، ہاں مگر جو شخص ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا دگنا چوگنا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بالا خانے میں امن سے بیٹھے ہوں گے. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں یہی لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور تم کوئی بھی چیز خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38 اور 39 تک کی آیات ہیں. یعنی آیت نمبر 31 سے لے کر 39 تک کی 9 آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں جو شروع کی آیات ہیں 3 آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں چاہے وہ معاشرے کے اندر بڑے سمجھے جاتے ہوں چاہے معاشرے کے اندر کمزور سمجھے جاتے ہوں، جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت میں اپنے جرائم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہاں دنیا میں تو یہ جو کافر ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، چاہے مستکبر ہوں چاہے مستضعف ہوں، لیکن جب یہ آخرت میں پہنچیں گے
تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر بیان کریں گے کہ جی ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اس لیے ہمیں سزا نہ دی جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو۔ جیسا جیسا جرم جس نے کیا ہے آخرت کے اندر اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور جس آدمی نے نیک کام کیے چاہے وہ معاشرے میں کمزور تھا یا طاقتور تھا، اس کے مطابق اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی قبر میں خود جاتا ہے، ہر شخص کا ایمان اس کے اپنے ساتھ ہے، ہر شخص کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو روٹی حلال یا حرام وہ کھاتا ہے اس کا ذمہ دار خود وہ ہے، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو آخرت میں جب پہنچیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بات کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت میں یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو شروع کی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آخرت کا منظر ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کے اوپر اپنے جرائم ڈالیں گے، لیکن شروع میں ارشاد ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے نہ اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ اور اس کی تفسیر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ 2 آدمی تھے، اور ان میں سے ایک آدمی اہل کتاب کے پاس گیا اور اہل کتاب سے پوچھا کہ کیا نبی آخر الزماں کا کوئی ظہور ہونے والا تھا؟ کہا کہ ہاں ہماری کتابوں کے اندر تو یہ بات مذکور ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ وہ مکہ مکرمہ آیا اور مکہ مکرمہ آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی برحق ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں جن کی پیشین گوئی تورات، زبور اور انجیل کے اندر دی گئی تھی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے مکہ مکرمہ کے مشرکوں اور کافروں سے کہا کہ بھئی مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی نبی برحق ہیں اور یہ وہ نبی برحق ہیں کہ جن کی پیشین گوئی تمام پہلی کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو جو مشرک تھے کافر انہوں نے کہا کہ نہ ہم یہ قرآن مانتے ہیں نہ اس سے پرانی کتابیں مانتے ہیں، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی اور کسی بھی قیمت پر وہ آپ کے حق کو اور آپ کے دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ تو قرآن مجید نے سورۃ السبا کی آیت نمبر 31 کے شروع میں فرمایا کہ یہ کافر کہنے لگے کہ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اس کے سامنے یعنی اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، نہ ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور یہ پرانی کتابوں کا اس لیے ذکر کیا کہ پرانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں موجود تھی۔ تو اور اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں بلکہ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ یہودی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے،
جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس طرح یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق اور نبی آخر الزماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ تو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ یہ تو مشرک تھے، بتوں کے کو شریک کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ نہ ہم قرآن مانتے ہیں اور نہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کافر کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس کے سامنے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے نقشہ کھینچا کہ یہ سب لوگ جب قیامت میں پہنچیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، تو فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھیں، یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے ہر آدمی کو کہ اے نبی اگر آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ ظالم پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، اور ان میں سے بعض کی طرف بات ڈال رہا ہوگا، یعنی ان میں سے ہر آدمی دوسرے کو ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف بات کو ڈال رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ کمزور لوگ اپنے وڈیروں، اپنے پیروں، اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم ہمارے بڑے تھے اور تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ، یہاں قرآن مجید نے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا یقول الذین استضعفوا، کہ کمزور لوگ یہ کہیں گے، لیکن میں نے ترجمہ تو کمزور کا کر دیا، لیکن حقیقت میں قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو عجیب انداز سے کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کمزوروں کا جو ذکر کیا تو لفظ یہ اختیار فرمایا کہ یقول الذین استضعفوا، کہ کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ مستضعف کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور مستضعف کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کو دوسرے لوگ کمزور سمجھیں۔ اور آگے جو بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا للذین استکبروا، کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں یعنی جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور استکبروا کا مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کمزور تھے نہ یہ بڑا تھا۔ عجیب قرآن مجید نے تعبیر اختیار فرمائی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور کہیں گے ان لوگوں سے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم نہ ہوتے، بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم نے ہمیں شرک میں لگا دیا، تم نے بت بنا دیے، خود بھی عبادت کی، ہمیں بھی کہا کہ تم بھی عبادت کرو، ہم تمہارے ہاں کھاتے پیتے تھے، تمہاری دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو کمزور لوگوں کو اللہ تعالی نے تعبیر کیا
کہ وہ لوگ ہیں جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اشارہ کر دیا کہ حقیقت میں وہ کمزور نہیں تھے۔ چنانچہ ایک وڈیرا ہو، جاگیردار ہو، بدماش ہو، ظالم ہو، یا کوئی بھی ہو، بھنگ پینے والا پیر ہو، یا کوئی بھی ہو، تو یہ جو چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں تو وہ اصل میں کمزور نہیں ہوتے، وہ سارے مل کر اسے ایک آدمی کا گلا اگر دبانا چاہے آرام سے دبا سکتے ہیں۔ ایک وڈیرا ہے اور جناب اس نے کچھ لوگوں کو اپنا چیلا بنا رکھا ہے، کچھ کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر ظلم کرواتا ہے، اس کو پکڑوا دیا، اس کی پٹائی کروا دی، اس کو یہ کروا دیا، اس کو یہ کروا دیا۔ جن سے کام کروا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جن پر وہ ظلم کروایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ حکم دینے والا یہ ایک ہے، لیکن اگر وہ سب لوگ مل کر اس کا ٹینٹوا دبانا چاہیں تو دبا سکتے نہیں، دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کمزور نہیں ہے۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فسادی، ظالم، شیطان اور خبیث ہو، تو وہ حقیقت میں بذات خود طاقتور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی سب کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ کمزور اس کے دائیں بازو ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کمزور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے کمزور لوگوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے وہ کمزور نہیں ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ حقیقت میں بڑا نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو دھوکے میں ڈالا، وہ دھوکے میں پڑ گئے، وہ اس کو بڑا سمجھتے رہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہے، اور دونوں نے مل کر طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام عجیب ہے۔ لیکن اب یہ جو بات ہے کہ جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو اگر یہ جملہ ذرا لمبا ہو گیا تو اس لیے اگر آسان ہم کر دیں کہ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے یہ کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ جب یہ کہیں گے کمزور لوگ کہ بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہم سے ظلم کروائے، تم نے ہم سے چوری کروائی، تم نے ہم سے ڈاکہ ڈلوایا، اب یہ گینگ بنتے ہیں، مافیا جسے کہتے ہیں، کوئی جناب غنڈے جمع ہو گئے اور سب نے جمع ہو کر کسی کو اپنا بڑا بنا لیا۔ اب وہ بڑا جو ہے نا وہ اپنے پورے گینگ کے لوگوں سے طرح طرح کے کام کرواتا ہے، تو ان میں سے ایک بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو مستکبر سمجھتا ہے، دوسرے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مستضعف سمجھتے ہیں یا ان کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، تو یہ ان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ ظلم کے نتیجے میں، ڈاکے کے نتیجے میں اور جناب طرح طرح کی برائیوں کے نتیجے میں جو کچھ منافع حاصل ہوتے ہیں تو وہ آپس میں یہ تقسیم کر لیتے ہیں، زیادہ بڑے کو مل جاتے ہیں، باقی چیلوں کو مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جتنا مجرم وہ حکم دینے والا ہے اتنے ہی مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ناجائز حکم پر عمل کیا، اس کے چیلے بنے، اس بڑے کو بڑا قرار دیا، ورنہ اگر یہ چاہتے تو سب مل کر اس کی گردن پکڑ کے اس کو نیچے اتار سکتے تھے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما عمالکم اعمالکم، یہ جتنے تمہارے حکمران ہیں تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ انما عمالکم اعمالکم، تمہارے جتنے عمال ہیں، تمہارے اوپر جو لوگ مسلط ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم خود کرپٹ لوگ ہو تو اپنے آپ میں سے جو کرپٹ آدمی ہے اسی کو تم منتخب کرتے ہو، وہی آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے کمزور سمجھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، آپ نے ظلم میں، برائیوں میں اس کا ساتھ دیا، برائیوں میں اس کو اپنا بڑا بنا لیا، لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے تو آپ یہ کہیں گے تم نے ہم سے یہ کام کروائے، وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کروائے، تم نے خود ہی تو کیے، میں نے تو صرف کہا تھا، کیے تو تم نے خود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں جب ظالم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور ان میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کے اوپر اپنی بات ڈال رہے ہوں گے،
یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، جبکہ ہدایت تو تمہارے پاس آ گئی تھی، بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، یعنی ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا، تم تو خود ظلم میں اور گناہوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چنانچہ مستکبر مستضعفین سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، بلکہ رات اور دن کی مکاری تھی۔ یہ مکر کی اضافت کی گئی لیل اور نہار کی طرف، مگر یہ اضافت ہے ظرف کی طرف، یعنی تم لوگ مسلسل مکر کرتے رہے صبح شام، جسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا صبح شام تم نے ہمارے ساتھ بڑا مکر کیا، تو قرآن نے اس کو تعبیر کیا بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ دن اور رات یعنی صبح اور شام کا مکر تھا، استأمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے لیے ہم مثل بنائیں، اور ایک دوسرے کو یہ حکم دیتے تھے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو جب آپ رکوع میں پھر سجدے میں تشریف لے گئے تو وہاں ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سردار تھے، تو ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں اوجڑی لے کر آئے اور نبی حضور محمد کے پشت کے اوپر رکھ دے، تو جو اشقل قوم تھا، سب سے بدبخت آدمی عقبہ ابن ابی معیط، وہ کھڑا ہوا اور وہ جناب گیا اوجڑی لے کر آیا اور آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دی، آپ سجدے میں تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اوجڑی تھی، آپ سجدے میں تھے، تو آپ سجدے ہی میں رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے رہے، سجدے ہی میں رہے، یہاں تک کہتے فاطمہ رضی اللہ عنہ قریب میں تھی، بچی تھی، تو وہ تشریف لائیں دوڑتی ہوئی اور ان کو برا بلا کہہ کے آپ کی کمر سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ حدیثوں میں بخاری میں اور دوسری جگہوں میں حدیث موجود ہے۔ اب حکم دینے والا تو ابو جہل تھا، عمل کرنے والا عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے کوئی ہنس رہا تھا، کوئی مذاق کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو جس آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حکم دیا، وہ بھی ذمہ دار، اور جس نے اس کے حکم پر یہ خبیث حرکت کی وہ اس سے بڑھ کے گناہ گار اور ذمہ دار۔ ان میں سے کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جو آدمی جرم کا حکم دیتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور جو اس جرم پر عمل کرتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہونے لگا ہے، ہمارے پاس دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں، جناب افسر کہتا ہے رشوت لو اور اس میں میرا حصہ اتنا لگاؤ، اور جناب جو بڑے بڑے جہاں ادارے کھلے ہوئے ہیں اور جو یہاں تک ہوتا ہے کہ حکم دیتے ہیں فلاں کو قتل کر دو، اب پتہ ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ قتل کا مستحق نہیں ہے۔ اب یہ جو حکم دینے والا ہے وہ تو ہے ہی گناہگار، لیکن اس کے حرام حکم پر جو آدمی عمل کرے گا، رشوت لے گا
یا کسی گینگ کے جو لوگ ہیں اپنے سربراہ کے کہنے پر کسی کے گھر میں جا کے چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، یا گینگ کے کہنے پر کسی کو قتل کریں گے یا لوٹ مار کریں گے، سارے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے کس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ جناب چھوٹ گیا؟ نہیں، ایک جو حکم دینے والا ہے وہ بھی ذمہ دار، اور جس نے ان پر حکم پر عمل کیا وہ بھی ذمہ دار، اور جس نے اس عمل کرنے والے کی چاروں طرف سے حفاظت کی وہ بھی ذمہ دار۔ کوئی ان میں سے چھوٹنے والا نہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مشہور اصول ہے جس کو حدیث سے بھی ثابت ہے اور تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ خالق کی اگر نافرمانی لازم آ رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو، باپ چوری کو کہے، باپ کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ باپ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا حق نہیں ہے، اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں اولاد کے لیے ماننا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر چوری کا حکم دیں کہ برابر کے پڑوسیوں کے گھر سے فلاں چیز چورا کے لے آؤ، جائز نہیں ہے۔ ڈاکے کا حکم دیں، گالیاں دینے کا حکم دیں یا حق تلفی کا حکم دیں، اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابا جی یہ کام جو ہے یہ تو ناجائز، یہ میں نہیں کر سکتا، باقی جائز کام آپ مجھے کہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن حرام کام نہیں کروں گا آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یہی حال ہے بیٹے کا، یہی حال ہے باپ کا، یہی حال ہے شوہر کا، یہی حال ہے بیوی کا، باقی جتنے بھی جو بڑا اور چھوٹا ہے سب کا ایک ہی حکم ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، کہ رات اور دن کی مکاری تھی، رات اور دن میں یہ مکاری تھی، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اللہ کے لیے ہم مثل بنائیں یعنی شریک بنائیں۔ بت بنوائے بڑے نے، بت بنائے چھوٹے نے، پھر سب نے مل کر عبادت کی بتوں کی، آذن اللہ من ذالک، تو سب جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ جس نے حکم دیا وہ بھی مجرم، جس نے بت بنایا وہ بھی مجرم، جس نے لا کے رکھا وہ بھی مجرم، اور جس نے ان بتوں کی عبادت کی وہ بھی مجرم۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب کشید کرے وہ بھی مجرم، عاصرہا و معتصرہا و بائعہا و مشتریہا، جو اس کو نچوڑ رہا ہے وہ بھی مجرم، جو بنوا رہا ہے وہ بھی مجرم، جو اس کو مٹکے میں تیار کر رہا ہے وہ بھی مجرم، جو اس کو بوتلوں میں پیک کر رہا ہے وہ بھی مجرم، جو آگے اس کو بیچ رہا ہے وہ بھی مجرم، جو پی رہا ہے وہ بھی مجرم، سارے مجرم ہیں۔ جب جرم ہوتا ہے، جرم کبھی ایک آدمی عام طور سے نہیں کر پاتا، پورا گینگ ہوتا ہے، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے مجرم ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر سزا ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں تو پورا کا پورا ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قصہ ہوگا کہ وہاں جا کر مستضعفین مستکبرین سے یہ کہیں گے تم نے ہمیں حکم دیا تھا اس لیے ہم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ لوگ شرمندگی چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ یعنی مستکبر مستضعف، جو کمزور تھے اور جو طاقتور تھے، جب عذاب دیکھیں گے تو عذاب تو دونوں پر آئے گا، تو اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سزا ان کو ملے گی۔ جب عذاب آتا ہوا دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے، اب ان کی شرمندگی، اپنی شرمندگی چھپائیں گے۔ وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی چھپانے لگے جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور ہم نے طوق ڈال دیے ہیں کافروں کی گردنوں میں، ہم نے طوق ڈال دیے ہیں ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جعلنا ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم نے طوق ڈال دیے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم طوق ڈال دیں گے۔ اور یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کا کہ جو چیز مستقبل میں پیش آنے والی ہو بسا اوقات اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، صدر جا رہا ہوں، تمہارا کوئی کام ہو، اس نے کہا بھئی ایک کام تو یہ کر دینا، اس نے کہا چلو یہ تو سمجھو ہو گیا، آگے بتاؤ دوسرا کیا ہے۔ اب ہو کر گیا، ابھی تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو صدر ہی نہیں گیا، لیکن وہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کہتا ہے چلو یہ تو ہو گیا، اب اگلا کام بتاؤ۔ تو جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہوتی ہے اس کو بسا اوقات کسی بھی زبان میں ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو ڈن ہو گیا، یعنی بس ہو گیا، کام ہو گیا، اگلا بتاؤ۔ تو قرآن جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے طوق ڈال دیے، یعنی ہم ڈال دیں گے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی الحال ہی ان کی گردنوں پہ کفر کے، شرک کے اور جرائم کے طوق ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک جرم دوسرے جرم کو پہنچاتا ہے، دوسرا تیسرے جرم تک پہنچاتا ہے، تیسرا چوتھے جرم تک پہنچاتا ہے، آدمی پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، ان جرائم کے اندر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے طوق ڈال دیے ان لوگوں کے گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو یہ کرتے رہے تھے، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جن کو یہ کرتے تھے۔ اور یہ پچھلے جو ہفتے میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی اور وہی بات آج پھر آئی ہے کہ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہرگز نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو یہ کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کرے کوئی بھرے کوئی، یہ نہیں ہوتا۔ آج کل یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جناب اگر کسی محلے کے اندر ایک آدمی بے نماز ہے، بے نماز یہ سب پکڑے جائیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو آدمی بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، جو نمازی ہے وہ اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے، اور جو بے نمازی ہے وہ اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ تبلیغ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں کہ خدا کے بندے نماز پڑھ لیا کر تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ لیکن ایک کے جرم میں دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا آخرت کے اندر، بلکہ جو جرم جس نے کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا، ہر شخص کا نام اعمال اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا، ہر شخص کو جو سزا ملے گی اس کے اپنے عمل کی ملے گی، دوسرے کے عمل کی نہیں ملے گی اس کو۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر صرف ان کاموں کا جو یہ کرتے تھے، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر صرف ان کاموں کا جو یہ کرتے تھے، جو کام انہوں نے کیا۔ اگر کسی نے حکم دیا کہ فلاں کو گولی مارو تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اس نے گولی ماری اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جن لوگوں نے اس کی چاروں طرف سے حفاظت کی قاتل کی ان کو اس کی سزا ملے گی، لیکن ہر شخص کو سزا اس کام کی ملے گی جو اس نے کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 34 اور 35، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات نقل فرمائی کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجا گیا ہے تو عام طور سے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں وہ اس کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ عیاش ہیں، ظلم کے عادی ہیں، بدماشی کے عادی ہیں اور طرح طرح کے جرائم کے مرتکب ہیں اور دولت
اور اقتدار کے نشے میں مست ہیں، وہ عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها، مگر وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں، عیاش لوگ ہیں، آسودہ لوگ ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا آسودہ لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تقی صاحب نے ترجمہ کیا خوشحال لوگ۔ بعض لوگوں نے عیش والے لوگ، جن کو اللہ نے پیسے ویسے بہت دیے ہیں، یا انہوں نے ڈاکے واقع ڈال کے یا جرائم کر کے پیسے خود جمع کر لیے ہیں، تو وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اور جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں وہ عام طور سے دین کی تعلیمات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے جو عیش کرنے والے لوگ ہیں وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک جو دین دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو عیاش لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم به کافرون، جس دین کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بات کہ ہر نبی کے پیروکار عام طور سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہے کہ آپ پر جو ایمان لانے والے تھے، اگرچہ ان میں کچھ مالدار بھی تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، خوشحال تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی شروع میں اسلام قبول کیا، وہ بھی خوشحال تھے، لیکن عام طور سے آپ کے ہاتھ پر جو اسلام لانے والے حضرات تھے غلام تھے یا معاشرے کے کمزور لوگ تھے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں ذکر بھی کیا۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں کافر تھے، تو وہ مشرکین کے نمائندے بن کر روم پہنچے، تو وہاں ہرقل کے دربار میں مکالمہ ہوا، تو ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں جو یہ نبی ظاہر ہوا ہے، اس کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں یا اونچے درجے کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ مجھے بھی پرانی دینی آسمانی کتابوں سے یہ بات معلوم ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اس کے پیروکار عام طور سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آدمی جب پیسے میں منہمک ہوتا ہے تو اس کو ایک نشہ ہوتا ہے اپنے اقتدار کا اور اپنی دولت کا، اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کو نشہ چڑھا ہوا ہو تو وہ دوسری کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس طرح شراب کا نشہ ہوتا ہے، اس طرح دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے، جس طرح فیون کا نشہ ہوتا ہے نا، شراب کا نشہ ہوتا ہے، اس طرح دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے، جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ نشے ہیں مختلف، اور جب آدمی نشے میں ہو تو وہ دوسری کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے۔ کبھی غصے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو غصے میں ایسا اس کی عقل خراب ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تو یہ نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو شراب کا بھی نشہ ہوتا ہے، دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عیش والے لوگ ہوتے ہیں، نشے والے، جن کو طرح طرح کے نشے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها، مگر اس کے جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک
جس دین کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو۔ دوسری بات وہ عجیب یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے والے بھی ہیں، زیادہ اولاد والے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تو تھیں آپ کی، لیکن آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اور اب عرب معاشرے میں اور آج کل بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹے نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے بیچارہ، بیچارے کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، وہ بیچارہ ہوتا ہے۔ تو اس معاشرے میں اگر کسی کے پاس پیسے کم ہوں یا اولاد اس کی نہ ہو یا نرینہ اولاد نہ ہو تو اس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جو خوشحال لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ اولاد ہے، اور یہ جو پیسے اور اولاد کس نے دیے؟ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں دیے۔ جب اللہ نے ہمیں دیے اس دنیا میں، آخرت میں بھی ہمارا ہی حق ہوگا۔ دنیا میں بھی تمہیں ہم پیسے نہیں ملے، اولاد نہیں ملے، تو آخرت میں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں، یا عیاش لوگ مشرک اور کافر کہتے تھے پیسے ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس، تو حق ہمارے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور یہ کافر کہنے لگے کہ ہم زیادہ ہیں اموال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ کافروں کا نظریہ قرآن نے ذکر کیا کہ کافر یہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پیسے زیادہ، ہماری اولاد زیادہ، اللہ کے ہاں ہمارا مقام زیادہ۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس پیسے کم اور تمہارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسے کم، تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ کے انعامات تمہارے اوپر نہیں ہیں، جب نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ہم پیسے والے، ہم اولاد والے، تو وما نحن بمعذبین، نحن اکثر اموالا واولادا، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہی کافرانہ نظریہ ہے جو لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے، مال و اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بس صاحب فلاں آدمی پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے آج کل۔ اگر آپ یہ کہیں فلاں آدمی پر صاحب آج کل تو اللہ تعالیٰ پر اس کا بڑا فضل، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ پیسہ بہت آ رہا ہے، شاندار کار ہے، پیسہ ہے، فراوانی ہے، کہتے ہیں اللہ کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ کافرانہ نظریہ ہے۔ کسی کے پاس مال کا ہونا یا اموال کا ہونا یا اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ مال اور اولاد آزمائش ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے رہتے ہیں، مجرم ہوتا ہے پرلے درجے کا، آخرت میں اس کے اوپر سخت عذاب ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو پیسے دیتے رہتے ہیں، آخرت میں اس کی زبردست پکڑ ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے،
تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، 2 روٹی کھا لی، چٹنی کے ساتھ لگا کے کھا لی، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے، سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، 60-70 سال۔ جن کے پاس پیسہ ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیں گے تو قبر میں جائیں گے، نہ وہ پیسہ ساتھ لے کے جائے گا نہ میں لے کے جاؤں گا۔ آخرت درست ہونی چاہیے، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ یہ ہے ایمان والا نظریہ۔ تو یہ سمجھنا کہ جس کا پیسہ ہے اور جس کی تنخواہ زیادہ ہے اور جس کا مال زیادہ ہے اور جس کا جتھا زیادہ ہے اور جس کی اولاد زیادہ ہے، اس پر اللہ کا فضل زیادہ ہے، میرے دوست اور بزرگوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیسے کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، پیسے کا کم ہونا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے، فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلودہ ہے، یعنی اتنے پیسے بھی نہیں کہ صابن لے سکیں اور بال بنا سکیں۔ اشعث اغبر مدفوع بالابواب، اور کہیں جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں، بھائی کہیں آگے جاؤ۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا حال یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مستضعف سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، وہ سادہ سا آدمی جس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اس کو اپنے بندے کے الفاظ کی لاج ہوتی ہے کہ میرا محبوب بندہ ہے، صبر و شکر کرنے والا ہے۔ تو یہ نظریہ کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس پر اللہ کا فضل زیادہ ہے، میرے دوستو بزرگوں، اس نظریے سے ہمیں بہت توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ عام نظریہ ہے جو تقریباً ہر ہی آدمی کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ اس پر اللہ کا فضل زیادہ۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ منع کیا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان لوگوں کے اموال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہی اموال کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وتزہق انفسہم، اور ان کی جب جان نکلے وہم کافرون، تو یہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پیسے دے کر ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اور جرم کریں اور جرم کریں اور جرم کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی جرم میں ان کی موت آئے، پھر میں ان کی گردن پکڑ کے ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا آپ کو ان کے اموال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اور یہ جو آیت ہے فلا تعجبک اموالہم واولادہم، یہ سورہ توبہ کے اندر 2 جگہ آئی ہے، اور دونوں جگہ یہی حکم فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ کو لوگوں کے اموال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اور ایک اور جگہ میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، آپ ہرگز اپنی آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے گا ان لوگوں کو جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت کا سامان دیا ہے، لنفتنہم فی، ہم ان کو اس دنیا کی زیب و زینت سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو جتنا رزق دیا ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج اور اولاد اور رشتہ داروں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ
آل محمد کی جو روزی ہے وہ کفاف کر دیجئے، یعنی اتنا ان کو مل جائے کہ ان کا خرچہ نکل جائے۔ اسی لیے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بہت پیسہ ملے وہ بھی بہت خطرناک ہے، اور اگر غربت فقر و فاقہ وہ بھی خطرناک ہے۔ اسی کی غربت فقر و فاقے میں آدمی کبھی ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی چوری کر لیتا ہے، کبھی رشوت لینی پڑ جاتی ہے، اعاذنا اللہ من ذالک، وہ بھی مصیبت ہے۔ اور سب سے اچھی طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اتنے پیسے ملے کہ جس سے بس خرچہ پورا ہو جائے آرام سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ ہے کفاف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق قوت کر دیجئے۔ قوت کا مطلب کفاف، کہ جتنی آمدنی اتنا خرچ، جتنا خرچ آیا اتنی کہیں سے آمدنی ہو گئی، پورا ہو گیا، پھر خرچہ آ گیا، پھر اللہ تعالی نے کہیں سے دے دیا، آپ نے کر دیا، پھر خرچہ آ گیا، اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا، آپ نے کر دیا، اب بچا کچھ نہیں بہت زیادہ، اور اسی میں آپ قبر میں چلے گئے۔ تو یہ سب سے بہتر صورت ہے، سب سے افضل صورت ہے، اس کو کہتے ہیں کفاف۔ کیونکہ اگر پیسہ زیادہ ہو تو بھی خطرناک، اور اگر آدمی پیسے کا محتاج، اللہ پناہ میں رکھے، وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اس میں بھی جب پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے، پیسے کا محتاج ہوتا ہے تو بھی گناہوں کے ارتکاب کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ مجبور ہو کہ اس کو رشوت لینی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، چوری کرنی پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے۔ لیکن اگر جتنا خرچہ ہے اتنا ہی کہیں سے انتظام ہو گیا، پھر خرچہ، پھر انتظام ہو گیا، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اسی کو پسند فرمایا، اور آپ کی سیرت بھی یہی تھی، آپ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ آپ اپنے گھر میں پیسے جمع نہیں کرتے تھے، بس خرچہ پورا ہوا، اپنا آمدنی ہوئی، بیوی کو اتنا دے دیا، 8 ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کو اس کے گھر میں بیچ دیا، بنو ہاشم کو ان کو دے دیا، جو غربا فقراء تھے ان کو دے دیا، رات کو خالی ہاتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر تقسیم کر دیا۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو کفاف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، یہ بہت کافرانہ نظریہ ہے۔ ہم سب کو اس نظریے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب وقت ختم ہو گیا، لیکن سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، مبتلا آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میری عزت کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو آدمی کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ قرآن نے دونوں باتیں ذکر کر کے آگے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، پیسے کا ملنا اکرام نہیں، اور رزق کا تنگ ہونا اہانت نہیں۔ نہ وہ اکرام ہے نہ یہ اہانت ہے، وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ کبھی پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، پیسے کم ملنے ہیں تو آزمائش ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہ آزمائش ہے، کسی کو پیسے کم مل رہے ہیں وہ آزمائش ہے۔ اب ان میں سے کون کامیاب ہوگا یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو پیسے زیادہ مل رہے ہوں وہ مارا جائے، اور جس کو پیسے کم مل رہے تھے اس نے گناہ بھی کم کیے، صبر و شکر کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزار لی، قبر اس کے لیے اچھی ہو جائے۔ تو یہ سمجھنا کہ پیسے کا ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت ہے،
اور پیسے کا تنگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی علامت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن کریم کی تقریباً 6-7 آیتوں کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح۔ ابھی یہ آیت باقی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، پھر اگلے ہفتے اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، جو کچھ اور تھوڑی سی بات ہے وہ بھی دوبارہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت تو نہیں، بس اذان ہونے والی ہے، اپنے اپنے طور پر دعا کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔